میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی گناہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں۔ وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسئلہ بھی سن لیجئے کہ جب بھی کتاب کوئی جسے تحریر کریں، کچھ ہم لکھیں، اور اس میں جب سرکار علیہ السلام کا نام لکھیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھیں، اللہ کریم کے آخری نبی کا نام لکھیں، تو اس میں درود شریف پورا لکھیں۔ اب بعض لوگ جو ہے نا وہ صرف صاد لکھ دیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ صاد لام عین میم صلعم یہ لکھ دیتے ہیں، تو یہ لکھنا ناجائز ہے۔ تو درود شریف جب بھی لکھا جائے گا پورا ہی لکھا جائے گا، اس کی تصغیر نہیں کی جائے گی، اس کو شارٹ فارم میں نہیں لکھا جائے گا کہ یہ ناجائز ہے۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی جو بھی کتابیں ہوتی ہیں نا، تو اس پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ الکریم جہاں جہاں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ملے گا، تو اس پہ آپ کو درود شریف پورا لکھا ہوا ملے گا۔ تو اب اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی کتاب ہے کہ جس میں معاذ اللہ صاد لکھا ہوا ہے یا صلعم لکھا ہوا ہے، تو اگر اپنی کتاب ہے تو اسے جو ہے وہ مٹا کر جو ہے وہ اس میں درود شریف پورا لکھ دیجئے، کیونکہ یہ تو آپ کی ملک ہے، تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں تبدیلی۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، النیت الحسنہ تدخل صاحبہ الجنہ، یعنی اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو اے عاشقان رسول اپنی عادت بنا لیجئے کہ ہر جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، ہر نیک کام سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جو عمل آپ کریں گے، جو کام کریں گے، اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو جو اس کا جو پہلا جز ہے کہ مجھے اپنی، تو اس کے لیے اپنی اصلاح کے لیے جو ہے وہ ہمیں 72 نیک اعمال دیے ہیں۔ تو ان میں جو پہلا عمل ہے وہ نیت کے حوالے سے کہ کیا آج آپ نے کسی بھی نیک و جائز کام سے پہلے جو ہے وہ اچھی نیت کی۔ تو انشاءاللہ الکریم جب آپ ان نیک اعمال پر عمل کریں گے، روزانہ جو ہے وہ ان نیک اعمال کا جائزہ لیں گے، تو انشاءاللہ الکریم
نیتوں والے عمل پر بھی جو ہے وہ یعنی ہر کام سے پہلے نیت کرنا، یہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہماری عادت میں شامل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ سوال اس وقت مانا جائے گا، اس سوال پر عمل اس وقت مانا جائے گا کہ کم از کم یومیہ 3 کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنی ہیں۔ کوئی بھی 3 کام کرنے اس میں سے کم از کم ایک نیت ثواب کی کرنی ہے، تب جو ہے وہ اس پہلے سوال پر عمل مانا جائے گا۔ تو آئیے بیان سننے سے پہلے جو ہے وہ چند نیتیں کر لیجئے۔ مثلا رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، ادب بیٹھوں گا، ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے نگاہیں جھکا کر خوب توجہ سے بیان سنوں گا، بیان سن کر اس پر عمل کی کوشش کروں گا، اور بیان کا جتنا حصہ یاد رہا دوسروں تک پہنچا کر علم دین پھیلانے کا ثواب کماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم بیان سنیں گے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے۔ 5ویں صدی ہجری کی بات ہے کہ ایران کے پرانے تاریخی صوبے خراسان ضلع طوس میں اللہ کریم کے ایک نیک بندے رہا کرتے تھے۔ ان کا اپنا نام بھی محمد تھا، ان کے والد کا نام بھی محمد تھا، اور ان کے دادا کا نام احمد تھا۔ یہ محمد ابن احمد بہت متقی اور پرہیزگار تھے، نیک سیرت تھے، نیک آدمی تھے، محنت کرتے، اپنے ہاتھ سے کماتے، اور صرف حلال کھاتے تھے۔ اون کاٹ کر دھاگا بنانا اور پھر اس کی تجارت کرنا جو ہے وہ ان کا پیشہ تھا، ان کا کام تھا، ان کا یہ ذریعہ معاش تھا، ان کا یہ کاروبار تھا۔ اور دھاگے کو عربی میں غزل کہتے ہیں، تو اسی نسبت سے لوگ اس خاندان کو غزالی کہنے لگے۔ یہ جو شیخ تھے محمد بن احمد رحمت اللہ علیہ، انہیں علماء کرام سے بڑی محبت تھی، اور عموماً علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہ علماء جو عاشقان رسول تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے، اور جتنا بن پڑتا ان کی مالی خدمت بھی کرتے، اور یہ خدمت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے کرتے۔ انہی شیخ محمد بن احمد رحمت اللہ علیہ کو بیٹے کی خواہش تھی، اور ان کا معمول تھا کہ علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ رو رو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے، الہی مجھے بیٹا عطا کر اور اس سے عالم بنا۔ جب دینی اجتماعات میں حاضر ہوتے، علماء کے بیانات سنتے، تو دل کی خواہش مزید ابھرتی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، بارگاہ الہی میں عرض کرتے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر اور اس سے درس و بیان کرنے والا بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شیخ محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے تھے کہ یہ بیٹا ملنے کی انہوں نے کیسی پیاری دعا کی۔ اور عموماً ہمارے یہاں دیکھا جائے تو عموماً لوگوں کو بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے، اور اس کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں، منتیں بھی مانی جاتی ہیں، صدقات بھی دیے جاتے ہیں، روحانی علاج بھی کرواتے ہیں، طبی علاج بھی کرواتے ہیں، میڈیکل علاج وغیرہ۔ جبکہ ان معاملات کرنے میں، ان اعمال میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، مگر اچھا یہ ہے کہ صرف بیٹے کی خواہش نہیں بلکہ نیک بیٹے کی دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر غور کیجئے کہ ہمارے یہاں عموماً بیٹے کی خواہش کیوں ہوتی ہے، کیا وجہ ہوتی ہے؟ نسل بڑھانے کے لیے بھی خواہش ہوتی ہے، نام چلانے کے لیے، جن کی کوٹھی ہے، یعنی جن کے بڑے محلات ہیں، جن کے بڑے بڑے گھر ہیں، کوٹھی بنگلے وغیرہ ہے، تو ان کو سنبھالنے کے لیے تاکہ یہ اس میں رہیں، یہ وارث بنے، جائیداد ہے، منصب ہے، تو ان کا انہیں وارث چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے بیٹے کی خواہش کی جاتی ہے۔ مگر اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ دیکھیے کہ بیٹا چاہیے لیکن صرف نسل بڑھانے کے لیے نہیں، نام چلانے کے لیے نہیں، جائیداد کا وارث بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے چاہیے کہ بیٹا علم دین سیکھے، مبلغ بنے، سنتیں اپنائے، دین کا ڈنکا بجائے، اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ کریم ہمیں بھی نیکوں کے صدقے، نیک خواہشات کی توفیق عطا فرمائے۔
اور دنیا کے بجائے ہر معاملے میں آخرت کی سوچ عطا کرے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ محمد رحمت اللہ تعالی علیہ رو رو کر دعائیں کرتے، اللہ کریم سے نیک عالم دین درس و بیان کرنے والا بیٹا مانگتے۔ اللہ کریم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ہونہار بلند ہمت نیک دل بیٹا عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ عشق رسول دیکھیے شیخ محمد بن احمد کا، کہ جن کا اپنا نام بھی محمد تھا، دادا کا نام بھی محمد تھا، تو انہیں جو بیٹا عطا ہوا، اللہ کریم نے انہیں جو بیٹا عطا فرمایا تو انہوں نے اس کا نام بھی محمد ہی رکھا، اور ان کا یہی شہزادہ بڑا ہو کر ماہر عالم ولی کامل بنا، اور جنہیں دنیا امام محمد غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ سکون دل و جاں امام غزالی، اے تسکین ایمان امام غزالی، ولایت میں اعلی امامت میں بالا، تو سلطان عرفان امام غزالی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے شیخ محمد بن احمد رحمت اللہ علیہ کی حکایت سنی۔ اس حکایت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے ہاں عجیب ماحول ہے، اور عموماً بچوں کے منفرد نام، یونیک نام رکھنے کی خواہش ہوتی ہے، اور نام ایسا ہو کہ جو ہمارے کسی خاندان میں نہ ہو، گلی محلے میں کسی کا نام نہ ہو، اور کسی نے ایسا نام نہ سنا ہو، تو ایسا نام رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ منفرد یعنی یونیک نام رکھنے کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث میں نہیں آئی، اور قرآن و حدیث میں کہیں بھی منفرد یعنی یونیک نام رکھنے کی کوئی ترغیب بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ عرض کرتا چلوں کہ دین اسلام میں نام کا انتخاب دو بنیادوں پر ترغیب ہے۔ ایک تو یہ کہ نام کا معنی اچھا ہونا چاہیے، یعنی اچھے معنی ہونے چاہیے، کہ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم برے نام پسند نہیں فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ برے معنی والا نام سنتے تو اسے تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ نام کا دیتا ہے، لہذا چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ دوسرا یہ کہ نام کا معنی اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ، صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء اعظام کے ساتھ نسبت بھی ہونی بہتر ہے، کہ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نام میں نسبت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز صبح کے وقت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اللہ کریم نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، میں نے اس کا نام اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ابراہیم رکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک تو یہ کہ ہم جو بھی نام رکھیں اپنے بچوں کا تو اس کا معنی اچھا ہو، اور دوسرا یہ کہ نسبت والے نام رکھیں کہ اس میں برکت ہے۔ آئیے نام پاک محمد رکھنے کی احادیث میں جو فضیلت ہے وہ بھی سنتے ہیں۔ تو دو فرامین مصطفیٰ پیش کرتا ہوں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عشق مصطفیٰ میں برکت کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے برکت کے لیے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے عاشقان رسول،
اے مدنی چینل کے ناظرین، تو پتا چلا کہ ہمیں جو وہ نسبتوں والے نام رکھنے چاہیے، اور اپنے صرف ایک بیٹے کا نام محمد نہیں، تمام بیٹوں کا نام محمد رکھیں۔ اگر ڈبلنگ بھی ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شہزادے تھے، اور تینوں کا نام علی ہے۔ بڑے شہزادے کا نام علی اکبر، درمیان والے کا نام علی اوسط، اور چھوٹے شہزادے کا نام علی اصغر تھا۔ تو ہم نام بھلے محمد رکھیں یا احمد رکھیں، اور پکارنے کے لیے الگ الگ نام رکھیں، تاکہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ آسانی رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم سن رہے تھے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، تو ہم دوبارہ اسی موضوع پہ آتے ہیں کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5ویں صدی کے مشہور اور بلند رتبہ شخصیتیں، اور آپ کی ولادت 450 ہجری کو تابران ضلع طوس صوبہ خراسان میں ہوئی۔ آپ کے والد کا، آپ کے دادا کا نام محمد اور پر دادا کا نام احمد تھا، محمد بن محمد بن محمد بن احمد، اور آپ کے بیٹے کا نام حامد تھا، اور حامد سرکار علیہ السلام کا صفاتی نام ہے۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے امام حامد غزالی یہ بھی ماہر عالم دین تھے، اور انہی کی نسبت سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کنیت ابو حامد رکھی تھی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے زبردست عالم دین تھے، علم فقہ، علم کلام، فلسفہ اور تصوف میں کامل مہارت رکھتے تھے، اور آپ کے علمی شان و شوکت اور وجاہت دیکھ کر اس وقت کے وزیر اعظم نظام الملک نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو زین الدین یعنی دین کی زینت اور شرف الملہ یعنی امت کی عزت کا لقب دیا، اور آپ کا ایک لقب ہے امام البحر یعنی علم و فن کا امام۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد امام الحرمین امام جوینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے الغزالی بحر مغدق، یعنی غزالی علم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں امام غزالی کو حکیم الامت کے لقب سے یاد کیا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اسلام پر اعتراض کرنے والے بد مذہبوں اور کافروں کو اپنے مضبوط ترین دلائل سے خاموش کر دیا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کو حجت الاسلام بھی کہتے تھے۔ حجت الاسلام یعنی اسلام کی دلیل۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت احادیث یاد کی، مگر علم حدیث باقاعدہ کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، تو آخری عمر میں اس کا شوق ہوا، اگرچہ کہ اس وقت آپ کی علمیت کے جو وہ ڈنکے دنیا میں بج رہے تھے، بڑے بڑے علماء آپ سے فیض لے رہے تھے، لیکن ابھی علم حاصل کرنے کا شوق کم نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ استاد سے علم حدیث سیکھنا شروع کیا، اور علم حدیث سیکھتے سیکھتے ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 55 سال دنیا میں تشریف فرما رہے، اور آپ نے 14 جمادی الاخری 505 ہجری کو انتقال فرمایا۔ وقت وفات حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف آپ کے سینے پہ تھی۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ صبح بیدار ہوئے، وضو کیا، نماز فجر ادا کی، پھر کفن منگوایا، آنکھوں پر لگا کر کہا میرے رب کا حکم سر آنکھوں پر، اتنا کہا اور چہرہ قبلے کی طرف کر کے پاؤں پھیلا دیے۔ لوگوں نے دیکھا تو روح مبارک پرواز کر چکی تھی۔ آپ کا مزار مبارک
یہ عراق میں بغداد شریف میں جو ہے وہ الغزالی قبرستان ہے، وہاں واقع ہے۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اللہ کریم ان کے مزار فائز الانوار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے کہ بے شک اللہ کریم اس امت کے لیے ہر صدی میں ایک مجدد بھیجتا رہے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ 5ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ تو عالم، تو فاضل، تو عابد، تو زاہد، مجدد ذیشان امام غزالی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 15 سال تھی جب آپ کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ گھر کے معاشی حالات تنگ ہونے لگے۔ اس کے باوجود امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدرسے کا رخ کیا اور علم دین سیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے علاقے توس میں اپنے والد کے دوست امام احمد بن محمد رازقانی سے حاصل کی۔ پھر جرجان تشریف لے گئے، وہاں امام ابو نصر رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم حاصل کیا۔ پھر نیشاپور تشریف لائے اور کئی سال امام الحرمین امام جوینی رحمت اللہ علیہ سے علم دین سیکھتے رہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ جو کچھ استاد سے سیکھتے اسے لکھ کر نوٹس کی صورت میں محفوظ کرتے رہتے تھے۔ جب آپ جرجان سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، قافلے کا تمام سامان لوٹ لیا گیا۔ تو اس حادثے میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی نوٹس بھی ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گئے، جس کا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑا صدمہ ہوا۔ چنانچہ آپ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس تشریف لائے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری کا منظر یاد دلا کر فرمایا کہ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے نوٹس لوٹا دو، اس میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز نہیں۔ تو اس پر جو وہ ڈاکوؤں کے سردار نے کہکہا لگایا اور طنزیہ لہجے میں کہا، تمہیں علم پر عبور کیسا حاصل ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ نوٹس چھن جانے سے تم بالکل کورے ہو گئے ہو۔ بس یہ ایک جملہ تھا جس نے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بات ڈاکوؤں کے سردار نے نہیں کہی، بلکہ میری رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے اس کی زبان سے کہلوائی ہے۔ چنانچہ میں نوٹس لے کر اپنے وطن پہنچا اور پورے 3 سال تک لگاتار محنت کر کے نوٹس میں لکھے ہوئے تمام مسائل زبانی یاد کر لیے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ شروع ہی سے اپنے اصلاح کی طرف کیسے متوجہ تھے کہ آپ نے ڈاکوؤں کے سردار کا جملہ سنا تو اس کا برا نہیں بنایا، اسے اپنی توہین نہیں سمجھی، بلکہ اس سے سبق لیا اور آئندہ کے لیے اپنا علم ایسا محفوظ کیا کہ اب کوئی بھی اسے چرا نہیں سکتا تھا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی کبھی ایک جملہ ہی زندگی کا انداز بدل دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک اسلامی بھائی جو کہ مسجد کے امام بھی ہیں، ان کا بیان ہے کہ پہلے میں دنیا داری میں مصروف تھا، مسجد اور اس سے متعلق ذمہ داریوں سے وابستہ ہونے کا میرا کوئی ذہن نہیں تھا اور نہ ہی ایسی کبھی سوچ آئی تھی۔ خوش قسمتی سے میرے بڑے بھائی کو دعوت اسلامی کا دینی ماحول میسر آیا، انہوں نے گھر میں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا اور تمام بھائیوں کو دینی کاموں میں مصروف کر دیا، لیکن میرا ذہن ابھی تک دنیا داری میں الجھا ہوا تھا۔ ایک دن بھائی نے مجھے سمجھایا تو میں نے کہا، ہمارے سارے بھائی تو دینی کاموں میں مصروف ہیں، گھر کا کوئی ایک فرد تو دنیا کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو یہ سن کر بھائی نے بڑے تحمل سے حکمت بھرا جملہ بولا جو میرے دل پر لگا۔ کہنے لگے، ہاں سب جنت کے راستے پر ہیں، ایک تو جہنمی بھی ہونا چاہیے،
یعنی مقصد یہ تھا کہ دین کا راستہ جنت میں لے جانے والا ہے، تو سب دینی کاموں میں مصروف ہیں، ایک کو دنیا داری میں مشغول رکھنے کا مطلب ہے کہ وہ جنت کے راستے پر نہ چلے۔ بس یہ جملہ سننا تھا کہ میرا ذہن بن گیا۔ اب الحمدللہ عز و جل میں اتاری ہوں، یعنی امیر سنت کا جو وہ مرید بھی ہوں اور امام مسجد بھی ہوں، اور حسب استطاعت دین کی خدمت میں بھی مصروف ہوں۔ عطا حبیب خدا دینی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا دینی ماحول، سنور جائے گی آخرت انشاءاللہ، تم اپنائے رکھو صدا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ طویل عرصہ ایران کے شہر نیشاپور میں امام الحرمین امام جوینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے اور ان سے دینی علم سیکھتے رہے۔ جب امام الحرمین رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی آپ کے جو استاد تھے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے نیشاپور کو خیر آباد کہا، اور وہاں سے آپ جو وہ بغداد شریف آ گئے کہ بغداد اس وقت علم کا مرکز تھا۔ ان لوگوں کا رجوع بغداد کی طرف تھا علم دین کے حوالے سے، اس کا بڑا نام تھا، اور بغداد جو وہ سلجوق سلطنت کا دارالحکومت بھی تھا، اور اس وقت کے وزیر اعظم نظام الملک جو تھے وہ علم دوست تھے اور نیک طبیعت تھے، تو اس لیے وزیر اعظم کے جو وہ اکثر دربار شاہی میں علماء کا اجتماع رہتا، یعنی علماء وہاں جمع رہتے، اور یہاں جب وہ علماء کا جو وہ علمی مذاکرہ بھی ہوتا، شرعی مسائل کا حل نکالتے، اور بعض دفعہ کسی مسئلے پر علماء کا اختلاف ہو جاتا تو حق واضح کرنے کے لیے مہذب انداز میں مناظرے کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو جب امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دربار شاہی میں تشریف لائے تو وزیر اعظم کی موجودگی میں کئی علماء کے ساتھ آپ کا علمی مذاکرہ ہوا۔ جب وزیر اعظم نے آپ کا علمی کمال دیکھا تو بہت خوش ہوئے، چنانچہ وزیر اعظم نے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بغداد کی مشہور اسلامک یونیورسٹی جامعہ نظامیہ میں شیخ الجامعہ کا عہدہ پیش کیا۔ شیخ الجامعہ یعنی وائس چانسلر، اس کا عہدہ پیش کیا، اور اس وقت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک تقریباً 34 سال تھی، 34 ایئرز۔ تو 4 سال تک امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جامعہ نظامیہ میں درس و تدریس فرماتے رہے، اور اس وقت تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے علمی شان و شوکت کا چرچا دور دور تک ہو چکا تھا، اور ملک کے بڑے بڑے علماء، وزیر، مشیر آپ کے درس میں حاضر ہوتے اور اپنی علمی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ یعنی دیکھیں وہ دور ایک کیسا تھا کہ بڑے بڑے وزراء وہ بھی علم دوست ہوا کرتے تھے، علم سے محبت ہوتی تھی، وزیر اعظم بھی علم دوست، تو افسران بھی علم دوست۔ جبھی تو ظاہر ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں اور جو بھی کیا کہتے ہیں اس وقت کے جو بھی نظام حکومت کا جو جہاں سے نظام حکومت چلتا تھا، حکومت کا جو نظام چلتا تھا، تو وہاں جو وہ علماء ہوتے تھے، اور واقعی کہ جب علماء جب رہنمائی کریں گے وزیر اعظم کی تو بات ہی کچھ اور ہے، وزراء کے جب علماء رہنمائی کریں تو بات ہی کچھ اور ہے کہ کہاں کرپشن، کہاں رشوت، کہاں چوری، کہاں نا انصافی ہوگی۔ خیر وہ ایک الگ دور تھا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ پر اللہ کریم کا بڑا احسان تھا، بڑا کرم تھا، اور اللہ کریم نے آپ کو شروع ہی سے علم کا شوق عطا فرمایا، حق کی تلاش کی جستجو عطا فرمائی، اور اپنا قرب حاصل کرنے کا شوق عطا کیا تھا۔ بغداد آ کر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بڑی شہرت نصیب ہوئی، علم کی دنیا میں بڑا مقام ملا، مگر دل ابھی تک بے تاب تھا۔ چنانچہ آپ نے کتابوں کا مزید مطالعہ شروع کیا، آخر جب تصوف کی کتابیں پڑھی تو دل دنیا سے بیزار ہو گیا، اور آپ جان گئے کہ اللہ کریم کا قرب مقام و مرتبے اور شہرت میں نہیں بلکہ دنیا سے منہ موڑ کر دل کی اصلاح کرنے میں ہے۔ چنانچہ آپ نے شان و شوکت، عزت و مرتبہ، اونچا منصب، شہرت و مقبولیت سب کچھ چھوڑا،
صوفیاء کرام کا لباس پہنا اور مجاہدات کے لیے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی ہمت دیکھیے کہ ایسی عزت و شہرت، ایسا مقام و مرتبہ کہ جب بڑے بڑے علماء شاگرد کے طور پر سامنے بیٹھے ہوں، وزیر و مشیر ادب کرتے ہوں، ساری شان و شوکت یک لخت چھوڑ دینا یہ آسان بات نہیں، تو بڑی ہمت اور حوصلے کا کام ہے۔ جبکہ ہم لوگ ہیں کہ خدشات کا شکار رہتے ہیں۔ اگر ہمیں ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی جائے، مدنی قافلے میں سفر کی درخواست کر دی جائے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کا کہہ دیا جائے، تو ہمیں خیال آتا ہے کہ دکان کون چلائے گا، ہمارا کاروبار کیسے چلے گا، گھر کے معاشی معاملات کیسے حل ہوں گے، گھر کا نظام کیسے چلے گا، یہ ساری ذمہ داریاں کون اٹھائے گا۔ تو اس طرح کے جو وہ ہزار قسم کے خدشات نکال کر ہم سامنے رکھ دیتے ہیں، اور نیکیاں کمانے اور اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے، جنت کے راستے پر چلنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو خدشات کی زنجیریں پیروں میں ڈال لیتا ہے، زندگی کے سفر میں کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کام کبھی ختم نہیں ہوتے۔ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو وہی کام جن کو آڑ بنا کر دینی کاموں سے رک جاتے تھے، جو کہ وہ کام ہوتے رہتے ہیں۔ دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے، نہ جانے ہم نے کیوں سوچ لیا کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چلے گی، ہمارے بغیر کام نہیں چلے گا، ہمارے بغیر معاشی نظام نہیں چلے گا، ہمارے بغیر گھر کا نظام نہیں چلے گا، ہمارے بغیر ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ پتہ نہیں کیوں ہم نے سوچ لیا۔ تو لہٰذا اپنی سوچ کو مثبت بنائیے، اپنی سوچ کو دین کی طرف لائیے کہ آپ مسجد کی طرف آئیے، اللہ کی عبادت کیجئے، کسب حلال کمائیے کہ یہ بھی عبادت ہے۔ اور آپ دیکھیں آپ کا نظام کیسے چلتا ہے۔ دیکھیں آخر کار آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کو دیکھ لیجئے کہ کاروبار بھی چلتا تھا، گھر کا نظام بھی چلتا تھا، دنیاوی نظام بھی چلتا تھا، نظام حکومت بھی چلتا تھا۔ یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فرمایا تھا کہ ہمارے بازار میں صرف وہی ہے کہ جو دین میں فقیہ ہو، یعنی عالم ہو، ہمارے بازار میں صرف عالم آئے، غیر عالم نہ آئے۔ پھر آپ دیکھیں ہمارے اسلاف کرام کو، بزرگان دین کو دیکھیے کہ وہ دینی خدمت بھی کرتے تھے، دین اسلام کی خدمت بھی کرتے تھے، دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے، راہ خدا میں سفر بھی کرتے تھے، اور ان کے گھروں کا نظام بھی چلتا تھا۔ آپ کوئی ایک بزرگ ثابت کر دیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی عالم نے جو ہے وہ ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے مانگا ہو اور یوں خدمت کر رہے ہو اپنے دین اسلام کی۔ آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ جتنے بھی علماء آپ دیکھیں گے، ان سب کا نظام چل رہا تھا معاش کا، ان سب کا کاروبار چلتا تھا، جو بھی ان کا معاشی نظام تھا وہ چلتا تھا، اور وہ دین متین کی خدمت بھی کرتے تھے، دین کی راہ میں وہ لگے ہوئے تھے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اے جنت کے طلبگاروں، ہمت سے کام لیجئے اور خدشات کی زنجیریں توڑ دیجئے۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من فتح لہ باب من خیر، کہ جس کے لئے بھلائی کا دروازہ کھل جائے، فَلْيَنْتَحِزُ، تو وہ کود کر اس دروازے میں داخل ہو جائے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ مَتَى يُغْلَقُ عَلَيْهِ، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کب یہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ تو اے عاشقان رسول، یہ سانس چل رہی ہے، یہ بھلائی کا دروازہ ہے، ہمارے دل میں نیکی کا خیال آ گیا، یہ بھلائی کا دروازہ ہے، ہمیں نیک کام کرنے کی دعوت دی گئی، یہ بھلائی کا دروازہ ہے، ہمیں روشنی دکھائی دی گئی، یہ بھلائی کا دروازہ ہے۔ اب خدشات کو جھٹک دیجئے، بہانے تلاش کرنے کے بجائے جلدی جلدی سے اس دروازے میں داخل ہو جائیے۔ آپ دیکھیں کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے بھلائی کا دروازہ کھلا، آپ کی بھی اولاد تھی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی گھر تھا، اور آپ کی مصروفیات بھی تھیں، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہم سے زیادہ مصروف تھے، اور آپ کی عزت تھی کہ لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف رجوع کرتے تھے، بڑے بڑے علماء آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، علم سیکھتے تھے، اور جامعہ نظامیہ کے سب سے بڑے استاد تھے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کا وزیر اعظم آپ کی مدت سماجت کر رہے تھے کہ حضور نہ جائیے، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے اور آپ نے شام کا سفر اختیار کیا. تو آپ نے ہمت کی، اللہ کریم پر بھروسہ کیا اور سب کچھ چھوڑا اور شام تشریف لے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اپنا پھر کرم فرمایا، مزید کرم فرمایا، اپنے قرب کے دروازے آپ کے لئے کھول دیے اور آپ کو ولایت کا بلند رتبہ عطا فرمایا. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ صدیقیت یعنی ولایت کا سب سے بلند رتبہ ہے، جو کہ اس پر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فائز ہوئے. سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے، آپ کو کھو کے تجھے پائے گا جو یا تیرا. یعنی انسان کو رتبہ ہمیشہ قربانی دے کر ہی ملتا ہے. جو اللہ کریم کی معرفت، اس کے قرب کا طلبگار ہو، اسے خود کو فراموش کرنا ہی پڑے گا کہ تب ہی یہ مرتبہ نصیب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بلند رتبہ عالم دین تھے. جب آپ نے راہ طریقت پر قدم رکھا تو اس بارے میں خوب غور و فکر کیا، اور آپ جانتے تھے کہ یہ راستہ بہت دشوار ہے، لہذا پیر کامل کی رہنمائی کے بغیر اس راستے پر چلنا اور کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں تھا. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ ابو علی فارمزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اپنی تمام علمیت، مقام و مرتبہ وغیرہ اپنی پس پشت ڈالا اور خالی دل ہو کر پیر کامل کی اطاعت و فرما برداری میں مصروف ہو گئے. علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ فارمزی رحمت اللہ تعالی علیہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جن اوراد و وظائف، عبادات، ریاضات و مجاہدے کا حکم دیتے، آپ رحمت اللہ علیہ استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرتے، یہاں تک کہ اللہ کریم نے آپ کو مقصود تک پہنچا دیا. تو اے عاشقان اولیاء، اے امام غزالی کے چاہنے والوں، غور کیجئے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے ماہر عالم دین کو بھی راہ طریقت میں کامیابی کے لیے پیر کی ضرورت ہے، تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی اس پہ غور کیجئے. اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، ہر چیز کی تلاش کے لیے دروازے الگ ہیں، ہر سودے کی جستجو کے لیے بازار، دکانیں جدا گانا ہیں، یعنی الگ الگ ہے، جدا گانا الگ ہیں. اس چیز کی تلاش میں ان دروازوں، ان دکانوں، بازاروں میں جانا پڑتا ہے. خدا تعالیٰ کو ڈھونڈو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈو حضرات اولیاء اللہ کے دروازوں پر. مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں تقوی کے بعد وسیلے کی تلاش کا حکم دے کر بتایا گیا کہ کوئی متقی تقوی کے کسی درجے پر پہنچ کر وسیلے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. لہذا کوئی متقی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں تو متقی ہو گیا، اب مجھے اللہ کریم تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. جیسے ہر مومن اعمال و تقوی کے حاجت مند ہے، یوں ہی ہر متقی وسیلے کا محتاج ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کم و بیش 11 سال تک امام غزالی رحمت اللہ علیہ گوشہ نشین رہے اور اللہ کریم کی عبادت و ریاضت کرتے رہے. اس دوران فتنوں نے سر اٹھایا
اور ان فتنوں سے نپٹنے کے لیے کسی ماہر عالم دین کی ضرورت تھی۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھے اور درخواست کی کہ خلوت نشینی چھوڑ کر بغداد تشریف لائیے اور امت کو فتنوں سے نجات دلائیے۔ بادشاہ وقت کی بار بار درخواست پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے بعض صوفیاء کرام سے مشورہ کیا تو سب نے یہی کہا کہ اب گوشہ نشینی کا وقت نہیں، کہ اب فتنوں کا مقابلہ کر کے امت کو بھٹکنے سے بچانے کا وقت ہے۔ اور بعض صوفیاء کرام کو خواب میں غیبی اشارے بھی ملے اور کہا گیا کہ اب گوشہ نشینی چھوڑ دینا ضروری ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ درس و تدریس کی مسند پر تشریف لائے اور فتنوں کی روک تھام کے لیے مصروف ہو گئے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی وقت میں 3 محاذوں پر فتنوں کا مقابلہ کیا۔ نمبر 1 کہ پہلا جو محاذ تھا وہ اہل فلسفہ کا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں فلسفہ عروج پر تھا اور فلسفی حضرات اسلام کو عقل پر تول کر قرآن کریم پر، احادیث پر اور اسلام کے بنیادی عقائد پر طرح طرح کے اعتراض کر رہے تھے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میدان میں تشریف لائے اور نہایت تحقیقی انداز میں فلاسفہ کے اعتراضات کا نہ صرف رد کیا بلکہ فلسفے کی بنیادوں پر عقلی اعتراضات وارد کیے اور اس بارے میں کتابیں لکھ کر اسلامی عقائد کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں فرقہ باطنیہ بھی عروج پر تھا۔ یہ بھی امت کو گمراہ کر کے اسلام کے بنیادی عقائد کو تبدیل کرنے اور اپنی باطل تعلیمات عام کرنے میں مصروف تھا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس گمراہ کن فرقے کا بھی شد و مد کے ساتھ رد کیا اور امت کے عقائد کی حفاظت کی۔ اور تیسرا بڑا اور اہم محاذ کہ جس پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے کام کیا وہ یہ تھا کہ عوام کی عملی تنزلی، کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں معاشرہ بے راہ روی کا شکار تھا۔ تو اس کی طرف امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بر وقت توجہ فرمائی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اور اس کام کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے احیاء العلوم لکھی، کیمیاء سعادت لکھی، مکاشفات القلوب لکھی، منہاج العابدین لکھی کہ دل کی اصلاح کیسے ہو، ہم عبادت گزار کیسے بنیں گے، نفس پر قابو کیسے پانا ہے، شیطان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور کون کون سی چیزیں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، جنت کا راستہ کیا ہے، اللہ کریم کا قرب کیسے ملے گا، باطنی بیماریوں سے جان کیسے چھوٹے گی، ایک شخص کی اپنی اصلاح کیسے ہونی چاہیے، خاندان کی اصلاح کیسے ہونی چاہیے، معاشرے کی اصلاح کیسے ہونی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے کتابوں میں لکھی، لوگوں کو بتائیں۔ اس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے خانقاہ بنوائی، مدرسہ تعمیر کیا اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی محافل سجاتے، درس دیا کرتے، بیان کرتے اور لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور قرآن و حدیث پر عمل کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تیری دینی خدمات اللہ اکبر میں قربان جاؤں امام غزالی، امام تصوف سب امراض دل سے خلاصی میں پاؤں امام غزالی، میری روح بیمار کا کیجئے چارہ کہ صحت میں پاؤں امام غزالی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کیا شان تھی اور کس طرح آپ نے اس امت کی رہنمائی فرمائی، کس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو فتنوں سے بچایا اور لوگوں کی مدد کی، لوگوں کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ بنے۔ اللہ کریم ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنی راہ میں خوب سے خوب وقت دینے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔